آج آپ کو وہ خصوصی عمل بتایا جائے گا جمعے والے دن کا۔ 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، پورا دن آپ کو بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا، آدھی منٹ نکال کر جمعے کو یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں سے، اپنی دونوں آنکھوں سے اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلتے ہوئے اسی دن دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے، غیب سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ اگر کئی سالوں سال سے پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیفوں میں ہو، مالی حالات آپ کے بے حد خراب ہیں، آج اگر آپ کے مشکل دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، تو اچھے دن بھی انشاءاللہ آپ کے آئیں گے، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آئیں گے۔ اس وظیفے کو جمعے والے دن جو کوئی بھی، میں نے اپنی زندگی میں، پیارے بھائیوں میری بہنوں، سچی بات پوچھو گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ میں نے نہیں بھی کچھ 300-400 یا 500 لوگوں کو، یا اس سے اوپر ہی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہوگا۔ ویسے میں نے اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ وظائف بتائے ہیں، بے شمار مرتبہ میں نے وظائف بتائے ہیں۔ اور میں عزیز بھائیوں بہنوں، جب تک ویڈیو نہیں بناتا، جب تک کسی وظیفے کے بارے میں مجھے پوری طرح علم نہ ہو، جب تک لوگوں کے اچھے رپلائے نہیں آتے، میں وظیفہ ویڈیو میں بتاتا ہی نہیں۔ کئی لوگ، کم سے کم 500-600 لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ ان کو فوری طور پر ان کے مالی حالات بہتر ہوئے، ان کی حاجتیں فوراً سے پوری ہوئیں، اور اس وظیفے کو میں نے خود پڑھ کے دیکھا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میری عقل حیران رہ گئی۔ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میں جمعے کو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کو غیب سے مدد کہاں سے آ جاتی ہے۔ غیبی مدد کے نظارے دیکھنے ہوں، غیب سے دولت کو حاصل کرنا ہو، تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اور اس وظیفے کو جمعے والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے پیارے بھائیوں بہنوں بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، دنیا کے آپ لوگ جس کسی ملک، شہر، گاؤں، گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان نہ لے آئے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ ویڈیو وہ تمام بہن بھائی جو دیکھ لیں، وہ تمام بہن بھائی لازمی دیکھیں جو پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کے گھروں پہ قرضدار آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، جن کو سارا دن فون پر ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمارے پیسے واپس کر دو۔ بس گھروں میں فاقے ہیں، روٹی نہیں تو قرضداروں کو پیسے کہاں سے واپس کریں گے۔ تو آپ کی زندگی بھی اگر ان اذیتوں میں گزر رہی ہے، پریشانیوں میں گزر رہی ہے، آپ کی زندگی میں کچھ میری ایسی بہنیں ہیں جن کا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں، جن کا تو کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں، وہ بھی میری بہنیں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کو مدد آنا شروع ہوگی۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن اگر گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، اسکول میں ہو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ فجر، ظہر یا جمعے کے بعد، یا عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ نماز کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز کے بعد نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے پورا دن موجود ہے، پورے دن میں جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ بڑا آسان سا عمل ہے، کوئی پورا دن جمعے کا بیٹھ کر آپ کو وظیفہ نہیں پڑھنا، آدھی منٹ نکالنی ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے دولت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے تو کبھی بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، اور 1 منٹ تک آپ لوگوں کو، یا آدھی منٹ تک جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، 2-3 وظائف چھوٹے چھوٹے آسان سے ملا کر پورا ایک عمل کرنا ہے۔ تو آدھی پونی منٹ کا عمل جمعے والے دن جب پڑھنے لگو تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر پڑھنے، ایسا نہیں۔ 1 منٹ کا وقت مقرر کر لیں کہ مجھے 1 منٹ تک وظیفہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو یہ 1 منٹ پوری آپ کی توجہ، پورا دل، پوری آپ کی جو ہے وہ آنکھیں، دھیان پورا آپ کا جو ہے وہ
सिस्टम पूरा समझ लें आपका वजीफ़ा पढ़ने में हो। कोई फ़ोन रिसीव नहीं करना इस दौरान, मोबाइल को अपने पास से दूर कर लें, घर वालों से दूर हो जाएं, तमाम दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से 1 मिनट के लिए दूर हो जाएं। जुम्मे वाले दिन अगर आपके पास एक तस्बीह मौजूद हो, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा जो आपको जो वज़ाइफ बताऊंगा उसी तरीके से, उसी क्वांटिटी में पढ़िएगा। अपनी तरफ से आप आलिम ना बनिएगा। आपको मिसाल के तौर पर कोई वजीफ़ा 7 मरतबा बताऊं तो वो 7 मरतबा ही पढ़ना है। जल्दबाजी में, भागा भागी में ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। एक जुम्मे को ये अमल करें, ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह आप लोग, इतना आपको फ़ायदा होगा कि कोई ऐसा जुम्मा ना गुजरेगा कि आप लोग ये अमल ना करें। तमाम मेरे बहन भाई एक जुम्मा करना चाहें या जितने जुम्मे करना चाहें, इस अमल की तमाम भाई बहनों को इजाज़त है। 2 काम कर लें इस अमल की इजाज़त के लिए। पहले तो अपना नाम कमेंट्स में लिखें, रिप्लाई आए या ना आए आपको इजाज़त मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको काम ये करना है, वीडियो को एक लाइक कर दें बस। अगर ना भी करें तो कोई पाबंदी नहीं, मैं आपको वैसे भी इजाज़त दे दूंगा, लेकिन लाइक इसके लिए कह रहा हूं कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। तो इस तरह की हम और जो है वो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर पेश करेंगे। तो अजीज़ भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा आप लोग जुम्मे वाले दिन घर, दफ्तर, ऑफिस, मस्जिद, मदरसा जहाँ कहीं हो, सुकून से बैठकर 1 मरतबा सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कितनी मरतबा? ओनली 1 टाइम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। 1 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आप पढ़ना चाहें, जो आपको याद हो। 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें, इसके बाद आप लोगों के हाथ में अगर तस्बीह मौजूद हो, तस्बीह के दानों पर वज़ाइफ पढ़ें, नहीं तो सीधे हाथ पर ये वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला वजीफ़ा, तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब, आज के अमल में जो आपको फर्स्ट नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। आज का जो अमल है इसमें पहले नंबर पर यह वजीफ़ा आपको पढ़ना है। प्यारे भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है या लतीफ़ों का। आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग इस वजीफ़े को देख रहे होंगे। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें। या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, इसी तरह पढ़ते रहें। या लतीफ़ू का ये पहला वजीफ़ा आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िएगा, इसके फ़ौरन बाद या लतीफ़ू का वजीफ़ा 11 मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा फ़ौरन से। जब 11 मरतबा या लतीफ़ों का वजीफ़ा आप लोग पढ़ लें तो सेकंड नंबर पर आज के अमल में जो आपको वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा भी बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। आज का गैबी दौलत का जुम्मे वाला जो अमल है, 11 मरतबा जैसे ही आप लोग या लतीफ़ों का वजीफ़ा पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद आपको अपनी स्क्रीन पर जो वजीफ़ा दिख रहा है, प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा है या खालिकू का। या खालिकू, या खालिकू, या खालिकू, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वजीफ़ा या खालिकू का जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। या खालिकू, इस वजीफ़े को आपको 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। जब प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, 21 मरतबा ये वजीफ़ा भी या खालिकू का पढ़ लें तो आज के अमल में सबसे आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और इसको कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये भी आपको समझाऊंगा। और इस वजीफ़े को, ये जो जुम्मे वाला आखिरी वजीफ़ा है, आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद 2 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं, या लतीफ़ू या खालिकू। अब आपको तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा शुरू से आप लोगों को अपने थंबनेल पर दिख रहा है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें और बिल्कुल आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझिएगा। बिल्कुल आप लोग ऐसा ना हो कोई भी ज़रूरी बात छोड़कर चले जाएं और फिर अमल करें तो पूरा अमल का आपको फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए बराह करम आखिरी सेकंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिरी नंबर पर जो मेरे भाइयों बहनों ने 2 वज़ाइफ पढ़ ली, अब तीसरा वजीफ़ा और आखिरी वजीफ़ा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। या हय्यू या क़य्यूमु,
اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ آخری یا حیو یا قیوم ہو، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم ہو، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم ہو۔ عزیز میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ آپ تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 30 اور 3 ڈبل 3، 33 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو یا حیو یا قیوموں کا آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسی وقت آپ تمام دوست احباب، بھائی بہنیں، ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں اور درود۔ سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائیں تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا، کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولیں آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے، حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہو جانا ہے۔
چلو ہو جائے کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائیں آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھئی یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہوں، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنے سخت لفظ۔ ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تات اللفظ سمجھایا۔ کچھ بندے نہیں سمجھتے، تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا۔ کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آبی کی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی۔ فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگا آ گئے مارکیٹ میں، ملنگ درویشی فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے۔ بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے۔